جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ بہت ہی پیاری انٹرسٹنگ سٹوری ہے شیطان کے بارے میں، کہ شیطان نے وہ بھی کیا کرتا ہے، شیطان نے کیا کیوں کی، کیسے کی، کس وجہ سے کی۔ جی حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، کھانا تناول کر رہا تھا، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ اول تو ہم اس کو with the best pronunciation we can't recite. How to recite we don't know. First of all we should learn deeply with the best pronunciation, specifically Arabic language, specifically the Holy Quran recitation. ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت بھی تبھی ہوتی ہے جب ہم we should differentiate between the ha and the ha and the tha and the sin. خیر یہ تو ایک ویسے ضمنی باتیں آ گئی، یہاں تک کہ سارا کھانا کھا لیا، صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ جب وہ شخص آخری لقمے کو منہ کی طرف لے جانے لگے تو اس وقت انہیں یاد آیا کہ میں نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بے دھیانی کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو کھانے کے دوران، درمیان میں نہیں، دوران یعنی کہ بس کھاتے کھاتے جب اس کو بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے تو اس وقت وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ اب جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے، یعنی مسکرا میں نے سنا تھا، مسکراتا کوئی دیکھیں تو اس کو دعا دینا اضحک اللہ سنہ کا، کہ اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے، تمہیں خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ پھر فرمایا کہ جس وقت یہ کھانا کھا رہے تھے تو شیطان بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، شریک طعام تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس کی یعنی اس نے الٹی کر دی، کر دی، ومٹ کر دی اس نے، اور اس کھانے میں اس کا جو حصہ تھا اس ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مسکرائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں شیطان کو، تو ہم امتیوں کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں ہر وقت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈ، ہماری جان، کائنات کی جان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیارے بچوں یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھائی کہ آدمی اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، اس کی وجہ سے اس کھانے کی بے برکتی ختم ہو جائے گی اور شیطان کا بھی اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ کھانا اللہ کا دیا ہوا، ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، اور کہنے کو تو یہ معمولی سی بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کر دیا، لیکن اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک طرف تو کھانا باعث عبادت اور ثواب بن گیا، اور دوسری طرف اگر آدمی ذرا دھیان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کو پہچان لیتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنا حقیقت میں انسان کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو کھانا اور روٹی میرے سامنے رکھی ہے یہ اللہ کے خزانوں سے آئی ہے، اس کو لانے میں میرا اور میرے ابو امی کا کسی کا کوئی دخل نہیں، سوائے تھوڑی سی محنت کرنے کے، اور پھر اس کھانے کے ذریعے بھوک ختم ہو جانا یہ بھی اللہ پاک کی مرضی ہی سے ہوگا، اس کی مشیت سے ہوگا، اس کی منشا سے ہوگا۔ یہ یعنی میں کھانا کھاؤں اور کھانے سے میری بھوک ختم ہو جائے ایسا نہیں، بلکہ بھوک کا کھانے سے مٹ جانا، پیاس کا پانی سے بجھ جانا محض اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم نوازی ہے ہم پر۔ اصل میں یہ بسم اللہ کا پڑھنا اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ایک نوالہ جو ہم نے منہ میں رکھا اور چند لمحوں میں ہم نے حلق سے نیچے اتار لیا، اسے ایک نوالے کو ہمارے منہ تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے کتنے انسانوں اور کتنی چیزوں کو لگا دیا ہماری خدمت کے لیے، ذرا غور تو کریں۔ یہی روٹی کا ایک ٹکڑا کس طرح ہم تک پہنچا ہے، کہاں کس کسان نے بیج بوئے زمین کو نرم کیا، برابر کری، کتنی مدت تک بیلوں کے ذریعے ہل چلایا، پھر زمین کے اندر بیج ڈالا، پھر اس کو پانی دیا، اس کے اوپر مسلسل ہوائیں چلتی رہیں،
سورج نے اس کے اوپر روشنی کی کرنیں ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج کر بارش برسائی، اس کے بعد جا کر باریک اور کمزور سی ایک ننھی سی پتی ظاہر ہوئی، وہ نئی چھوٹی پتی اتنی کمزور کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ اس کو اپنے ہاتھ سے دبائے تو وہ ٹوٹ جائے، لیکن زمین جیسی سخت چیز کو پھاڑ کر اس سے باہر نمودار ہوتی نکل رہی ہے، پھر اس نئی چھوٹی سی پتی سے پودا بنتا، پھر پودے سے درخت، پھر اس کے اوپر گچھے ظاہر ہوئے، پھر اس گلے کے دانے، پھر کتنے انسان اس کو توڑنے میں شریک اور کتنے جانور نے اس پر چل کر اس کا بھوسا الگ کیا اور دانہ الگ کیا، پھر وہاں سے کتنے شہروں میں ہوتا ہوا ہمارے شہر میں پہنچا، کتنے انسان اس کو خرید و فروخت میں شریک ہوئے، پھر کس نے اس کی گندم چکی میں پسوایا، آٹا بنایا اور پھر ہم کو خرید کر لائے، اس میں آٹا گوندھ کر پھر امی جان نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے روٹی کو بنایا، پھر ہم کتنا شکر ادا کریں، حلق میں اتر جاتا ہے، ہمیں مزہ لے کھا لیتے ہیں، تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو جمع کر کے روٹی کے نوالے کو تیار کر کے حلق میں نیچے، کیا ہم اتار سکتے ہیں؟ کیا آسمان سے بارش برسانا ہماری قدرت میں تھا؟ کیا سورج کی کرنوں کو پہنچانا ہماری قدرت میں تھا؟ کیا ہماری قدرت میں تھا کہ ہم اس کمزور ننھی چھوٹی سی پتی کو زمین سے نکال لیتے ہیں؟ پیارے بچوں، عزیزوں، دوستوں، بڑوں، اپنے بچوں کو کہانیاں بھی سنائیں، رات کو سوتے کو عادت ڈالیں، اچھی باتیں بتائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ منہ میں ہاتھ نوالا ڈالنے سے پہلے یا واجدو پڑھیں، کہ اس سے پیٹ میں وہ لقمہ نور بن جاتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ہر لقمہ سے پہلے بسم اللہ یا واجدو، بسم اللہ یا واجدو پڑھیں، تو اس سے بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کام کی باتوں کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اچھی نیت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلغوا عنی ولو، یہاں پر عمل کرنے کی، یعنی کہ ہر شخص جس پر تک جو بات پہنچی ہے وہ آگے پھیلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔